اولاد کی موت پر والدین نے صبر کیا تو اس صبر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل دے دیا۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آج میں آپ کے سامنے مصیبتوں پر صبر کرنے میں اللہ جو انعامات دیں گے اس بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے چند چیزوں سے، خوف کے اعتبار سے، بھوک کے اعتبار سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال اور جان کی کمی کی وجہ سے، مالی اعتبار سے بھی، مال کے نقصان کے اعتبار سے اور جانی تکالیف کے اعتبار سے بھی اللہ آزمائیں گے، والثمرات، اور پل کے اعتبار سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر پل سے مراد اولاد ہے، اولاد کے اعتبار سے بھی اللہ آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب ایک انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ مصیبت قلبی دل کے اعتبار سے یا کوئی پریشانی، کوئی تنگی آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ کسی کی روح قبض کر لو کسی بچے کے لیے، جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس بچے کا روح قبض کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے والدین نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے صبر کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں آپ نے ہی بنایا اور آپ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری تعریف کی، صبر کیا، تو ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اولاد کی موت پر والدین نے صبر کیا تو اس صبر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں محل دے دیا۔ اور یہ جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو یہ باعث بخشش بن جاتے ہیں والدین کے لیے۔ جیسے قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو اس وقت یہ جو چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے گئے، اب والدین نے دنیا میں صبر کیا اور یہی کہا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا تھا اور اللہ لے گیا ہے، تو انہوں نے صبر کیا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا نہیں کیا۔ تو اس صبر کی برکت سے تو جب ہر شخص پسینے میں ہوگا، پیاس کی شدت بڑی ہوئی ہوگی، تو یہ جنت کا پانی لے آئیں گے، گلاس میں جنت کا پانی ہوگا جو دنیا کے پانی سے اعلیٰ اور بہتر ہوگا۔ تو لوگ جب اس پانی کو دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں ہے تو لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں یہ پانی دے دو، لیکن وہ بچہ کہے گا نہیں نہیں، یہ پانی میرے والدین کے لیے ہیں۔ ان والدین نے دنیا میں صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے پانی سے نواز رہے ہیں، پھر جنت میں محل بھی انہیں دے رہے ہیں۔ دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نعمتوں سے نواز رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کی مصیبتوں میں صبر نہیں ہوتا تو تم میری تکلیف کو دیکھ لو کہ میں نے کتنے تکلیفیں اٹھائیں، ان تکلیفوں کو اٹھانے کے باوجود بھی میں نے صبر کیا۔ امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ تمہارے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وہ مصیبت اولاد کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، تمہاری بیماری کے اعتبار سے ہو، تو تمہیں صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ گلے شکوے کرنا ہے اور ایسے کلمات اپنے زبان سے جاری کرنا ہے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ ایسا عمل نہ ہو، بلکہ اس میں صبر ہو اور اس صبر کی وجہ سے انسان نعمتوں میں چلا جائے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، باقی لوگ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں سے پیار کرتے تھے، جو 7 سال کا بچہ ہوتا بالکل اس سے پیار کرتے۔ پیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے دل میں اس بچے کی محبت آ جائے۔ تو کسی نے پوچھا، اے عثمان، آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، ان کے بچوں سے اتنی محبت؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو مجھے ان پر صبر کرنا پڑے، اور صبر کی وجہ سے مجھے نعمتیں مل جائیں، کیونکہ جس چیز کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے اگر اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ تھوڑی بہت تکلیفیں ہم پر جو آتی ہیں تو ان پر ہم صبر کریں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ تکلیف ہم پر آ گئی، تو ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صبر کا بدلہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔